سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور روس نے تصویراتی اور موزوں تجارتی شرائط کے تحت توانائی کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر نے زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے جدید تحقیق پر مبنی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے مزید 35 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ چین نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے اور پاک چین اقتصادی راہداری کی تعمیر پر کام تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ کل سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور روس نے تصویراتی اور موزوں تجارتی شرائط پر مبنی تعاون مضبوط بنانے، توانائی اور تجارت بڑھانے اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی سرمایہ کاری کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے اسلام آباد میں پاکستان روس بین الحکومتی کمیشن کے 8ویں اجلاس میں طے پایا۔ اجلاس کی صدارت اقتصادی امور کے وزیر سردار ایاز صادق اور روس کے وزیر توانائی نیکولے شلجینووف نے مشترکہ طور پر کی۔ بعد میں روس کے وزیر توانائی کے ہمراہ مشترکہ اعلامیہ پڑھ کر سناتے ہوئے سردار ایاز صادق نے کہا کہ فریقین نے توانائی کے شعبے میں تعاون کے لیے جامع لائحہ عمل پر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس سے مستقبل کے کام کے لیے بنیاد قائم ہوگی اور اسے 2023 میں حتمی شکل دی جائے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی ڈیجیٹل معیشت اور ہنر کو فروغ دینے کے لیے گوگل کے ساتھ سرکاری اور نجی شراکت داری کو مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ وہ ایشیا بحر الکاہل کے لیے گوگل کے صدر اسکاٹ بیمونٹ کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر خطاب کر گفتگو کر رہے تھے۔ فریقین نے شدید موسم کے بارے میں پیش گوئی کے حوالے سے پاکستان کی تکنیکی مدد میں اضافے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی میں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آبادی میں اضافے پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ صدر نے کہا کہ مستقبل میں قابل تجدید توانائی، تعلیم، ادویات اور زرعی شعبوں میں کثرت سے متبادل جدید ذرائع دستیاب ہوں گے اور ملک کے بہتر اور روشن مستقبل کے لیے ہمیں ان جدید ذرائع سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے سائنسدانوں اور زرعی ماہرین پر زور دیا کہ وہ زرعی شعبے کی بہتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ملک کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ صدر عارف علوی نے ملک میں ماحول دوست تعمیرات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس کی نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دوسرے ممالک کے طرز تعمیرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں شمسی توانائی کے نظام کی تنصیب اور سبزہ زار پر مبنی نقشے کے بغیر نئی عمارات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی غریبوں اور دیگر افراد کو رہائش کی سہولت فراہم کرتے ہوئے ایسی پالیسیوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو مشکل وقت سے نکالنے اور عوام کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ آج کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ جب ہم حکومت میں آئے تو پاکستان کا خزانہ تقریباً خالی تھا، یہی وجہ ہے کہ ہمیں عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ معاہدے کرنے پڑے۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال اب بہتر ہو رہی ہے اور دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے مزید 35 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ قومی اسمبلی کی سیکریٹریٹ کے اعلامیے کے مطابق یہ اقدام آئین کے آرٹیکل 64 کے شق 1 اور قومی اسمبلی میں قواعد و ضوابط کے تحت کیا گیا ہے۔ یہ استعفے 11 اپریل 2022 کی تاریخ سے منظور کیے گئے ہیں، جس دن یہ جمع کروائے گئے تھے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے خراب موسمی صورتحال میں انسداد پولیو ویکسین پلانے والے پولیو کارکنوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے شدید برف باری کے دوران دیہی علاقے میں بچوں کو ویکسین پلانے کے لیے جانے والے ایک پولیو کارکن کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ پولیو جیسی مہلک بیماری کو ختم کرنے کے لیے مشکل ترین صورتحال میں بھی کوششیں جاری ہیں۔ چین نے سال نو میں پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے، کثیر جہتی رابطوں کو مضبوط کرنے اور پاک چین اقتصادی راہداری کی تعمیر پر کام تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔
چین کے نائب وزیر خارجہ سن وی ڈونگ نے یہ بات بیجنگ میں پاکستان کے سفیر معین الحق سے ملاقات کے دوران کہی۔ چین کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ فریقین کو اپنے متعلقہ شعبوں میں ادارہ جاتی تبادلوں کو مزید وسعت دینی چاہیے۔ تھائی لینڈ نے ٹیکسلا عجائب گھر کے لیے بدھا کی ہڈیوں کے آثار کے متعلق ایک جدید کنٹینر کا تحفہ دیا ہے۔ یہ تحفہ ٹیکسلا عجائب گھر میں ہونے والی ایک تقریب کے دوران حوالے کیا گیا۔ تقریب میں تھائی لینڈ کے سفارت خانے کے اہلکاروں، وزارت خارجہ کے اعلی حکام اور ڈائریکٹر ٹیکسلا میوزیم نے شرکت کی۔ تھائی لینڈ کے سفیر نے کنٹینر وزارت خارجہ کے ترجمان اور ایشیا بحر الکاہل کے لیے ایڈیشنل سیکریٹری ممتاز زہرا بلوچ کے حوالے کیا۔ مقدس باقیات کا یہ کنٹینر مستقل طور پر ٹیکسلا عجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھا جائے گا۔ ٹیکسلا کے قدیم شہر بدھ مت کی تاریخ اور تھائی لینڈ سمیت مشرقی ایشیا کے ساتھ پاکستان کے پائیدار روابط کے حوالے سے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے سانحہ کاؤ قتل کی 33ویں برسی کے موقع پر سول لائنز اور اس سے ملحقہ علاقوں میں مکمل شٹر ڈاؤن کی اپیل کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا کہ بھارتی افواج نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 21 جنوری 1990 کو شہریوں پر اندھا دھند فاری کر دی تھی، جس کے باعث 52 نہتے بے گناہ شہری شہید اور 250 زخمی ہو گئے تھے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے شہدائے گاؤں قتل کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کشمیریوں کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ کشمیری شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دی جائیں گی۔ اپنے الگ الگ بیانات میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری، زمردہ حبیب، یاسمین راجہ، فریدہ بہن جی اور دیگر نے گاؤں قتل عام کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری حق خود ارادیت کے حصول کے عظیم اور مقدس مقصد کے لیے لازوال قربانیاں دے رہے ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے 21 جنوری 1990 میں سری نگر کے علاقے گاؤں قتل میں پرامن مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی، جس کے باعث 50 سے زائد بے گناہ افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے برطانوی تحقیقات کے حوالے سے جاری کردہ اپنی دستاویزی فلم میں بھارت کے شہر گجرات میں 2002 میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کا ذمہ دار براہ راست نریندر مودی کو ٹھہرایا ہے۔ دستاویزی فلم میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ فسادات تشدد کی منظم مہم کا حصہ تھے، جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی نسل کشی تھا۔ دستاویزی فلم کے مطابق برطانیہ کی تحقیقاتی ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ مودی نے پولیس کو مسلمانوں کے خلاف تشدد روکنے سے منع کیا تھا اور ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ مودی نے حکام کو مداخلت نہ کرنے کا خاص طور پر حکم دیا تھا۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر نیٹو کی جانب سے یوکرین کو دور تک مار کرنے والے میزائل کے نظام اور ٹینکوں سمیت بھاری جنگی ہتھیار فراہم کیے گئے تو کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ جائے گی۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر مغربی ممالک یوکرین کو روسی افواج اور علاقوں پر حملہ کرنے کی اہلیت رکھنے والے بھاری ہتھیار فراہم کرتے ہیں تو اس سے تنازع اس سطح پر پہنچ جائے گا جو عالمی اور یورپی سلامتی کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ روس مغربی ممالک کی طرف سے یوکرین کو ملنے والے ہتھیار تباہ کر دے گا۔ قازقستان کے صدر نے پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کو تحلیل کر دیا ہے اور اس سال 19 مارچ کو قبل از وقت انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ ایوان صدر سے جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ انتخابات معاشرے میں آنے والی تبدیلیوں کا عکاس ہوں گے اور ہمارے سیاسی نظام کو مزید جدید بنانے کے لیے تقویت فراہم کریں گے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں شاعر عابد علی عابد کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ کھیل۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ کل سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلیا نے پہلے ہی 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز 2-0 سے جیت لی ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی پنجاب، شمالی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 16 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 13، کراچی 23، پشاور 17، کوئٹہ 16، گلگت 9، مری 2 اور مظفر آباد 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ اور جموں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں 4 ڈگری سینٹی گریڈ،
جموں 12, لیہ -5, پلوامہ اور بارامولہ میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ پاکستان اور روس نے تصویراتی اور موزوں تجارتی شرائط کے تحت توانائی کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر نے زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے جدید تحقیق پر مبنی ٹیکنالوجی سے استفادہ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ منصوبہ بندی وزیر نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے مزید 35 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ چین نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے اور پاک چین اقتصادی راہداری کی تعمیر پر کام تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ کل سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔